کا ذکر ہوگا تو اس پر شروع میں المومنین لکھیں گے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے. پھر اس بل کے اندر یہ بات بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی کے نام کے ساتھ شروع میں خلیفہ راشد یا امیر المومنین اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا. اور آخری پیغمبر کے جو نواسے ہیں یا نواسیاں ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے نام کے ساتھ صحابی رسول یا اگر وہ عورت ہے تو صحابی رسول اور آخر میں رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. مجھے بتائیں اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر مشتعل ہو جائے یہ تکلیف ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس نے وہ تاثر جو ان کے متعلق آج یہ کئی سالوں سے دیا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام ایمان اللہ اجمعین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ تو بلی کھیلے سے باہر آ کر خود سامنے انہوں نے ساری چیزوں کا اعتراف کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس بل کے آنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ جماعت کا ایک ذمہ دار پنجاب کا کتنے دھڑلے سے اور بے باکی سے چند باتیں کر کے فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے. اور اس میں وہ صاف کہتا ہے کہ ہمارا بنیادی اصول ہے مسئلہ امامت کہ ہم انبیاء کے بعد اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ عصمت معصومیت یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی معصوم ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. چنانچہ مسئلہ امامت کے اندر یہ بات کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہم ان کے انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھتے ہیں تو یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے. اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی معصوموں کے اقرار نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین بھی خاتم المعصومین بھی ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم مسئلہ امامت پر بات کریں. اگلی بات جو انہوں نے کہی اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو لوگ جمع ہوئے اور وہاں جو فیصلہ ہوا وہ غیر قانونی تھا. میں کہتا ہوں حکومت پاکستان ریاست ادارے اس شخص کی اس بات کو سختی سے نوٹس لیں، اسے گرفتار کریں. اس پریس کانفرنس میں تمام لوگوں کو گرفتار کریں اور مقدمہ بنائیں کہ پاکستان کے کروڑوں اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے شامل ہیں کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ہمارے نبی آخری معصوم ہیں. اور یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب وہاں پر جو فیصلہ ہوا غیر قانونی لوگ جمع ہوئے اور غیر قانونی فیصلہ تھا وہ جمع ہونا ہی غیر قانونی، وہاں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر فیصلہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا. اور کون سے صحابہ جن کے متعلق اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر کہ ان صحابہ سے مشورہ کریں جن سے مشورہ لینے کا حکم اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا ہے. ان کے مشورے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں خلیفہ اول نامزد ہوئے مسلمانوں کے خلیفہ. وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ وہ غیر قانونی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے. اور تینوں خلفائے راشدین کے دور پر جو مشیر تھے ان حضرات کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ غیر قانونی حکومت کے مشیر رہے. پھر اس خلافت راشدہ کے دور کے اندر حضرات حسنین کریمین نے جنگیں لڑی ہیں ان کی ماتحتی میں، تو حضرات حسنین نعوذ باللہ کے غیر قانونی حکومت کے ماتحت رہ کے جنگیں لڑ رہے ہیں. یہ سراسر توہین ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. آج کسی میں اتنی ہمت آ گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو غیر قانونی کہنا شروع
صحابہ کرام کے اس فیصلے کو غیر قانونی کہنا شروع کریں؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آگے وہ شخص اس پریس کانفرنس میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل سنت جو صحابی کی تعریف مانتے ہم نہیں مانتے۔ بھائی آپ کے یہاں تو صحابی کی تعریف میں آتے صرف 4 صحابہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کر کے گئے، تو نبی کی محنت کا نتیجہ صرف اس صورت میں نعوذ باللہ سامنے آیا کہ 4 ہی آدمی مسلمان تھے، باقی کوئی نہیں۔ تو بھائی یہ باتیں کرنا ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں مجبور کیا جائے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ خلیفہ راشد لکھیں، ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے، یعنی صحیح خلیفہ۔ تو دیکھ لیں جو باتیں ہم کرتے تھے یا جو ان کے متعلق جو بتایا جاتا تھا اس کو لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ترجیح یہ نہیں، عالموں نے خود اعتراف کیا۔ جو اگر کوئی کہتا ہے جب میٹنگوں کے اندر کہ جی ہم تو تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آج جب یہ قانون کی بات آئی تو بلی تھیلے سے باہر آ کر اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا یا نہیں کیا؟ اور پھر اگلی بات کہ جناب اس میں یہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، ہم باقی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لکھیں؟ قرآن کریم نے نبی کی ایک بیٹی نہیں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیں، و بناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیں کہ جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ یہاں قرآن نے نبی کی ایک بیٹی نہیں، بناتے کے جمع کا صیغہ ہے، بنت اگر ہوتا تو پھر ایک بیٹی ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ یہ اتنے بغض کے ساتھ اس بات کو ظاہر کرنا کہ ہم باقیوں، وہ تو روایت تھی، وہ تو جناب پہلے کسی اور کی بیٹیاں تھی، نبی نے پالی ہیں، باقی 3 ہم تو ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی نبی کی بیٹی مانتے ہیں، ہم کیوں رضی اللہ عنہ لکھیں؟ تو بھائی اتنا تو سوچو کہ چلو اگر فرض کریں مان لیتے ہیں باقی وہ 3 نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، نبی کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا تو صحابیت تو بنی، تو رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ لگانے میں تکلیف کیا ہے؟ ان باقی تینوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا برداشت نہیں۔ جب آپ اتنی چیز برداشت نہیں کرتے تو پھر ہمیں کس طریقے سے برداشت کا کوئی سبب دے؟ اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنی تعصب اور دلی بھڑاس کو نکالنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہا کا لفظ کا کہنا برداشت نہیں، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہم جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں سمجھتے، ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لگائیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، چنانچہ صحابہ کے ساتھ قرآن نے رضی اللہ عنہ لگایا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آج یہ باتیں کرنا اور کھل کے کہنا اور اس کا اظہار کرنا یہ ملک میں فرقہ واریت کی ہوا کو جو ہے وہ پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہاں کا اس طرح کی پریس کانفرنس ملی ایجوکی کونسل کی سفارشات کی بھی جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اور متحدہ علماء بورڈ نے جو قانون اور جو کچھ ایک اصول بنائے تھے اس پریس کانفرنس میں اس کی بھی دھجیاں اڑا دی، اور ساتھ ساتھ میں جو پیغام پاکستان کا اعلامیہ جو جاری ہوا تھا اس پر اگرچہ ہمیں بھی بعض شیخوں پر اعتراض تھا، لیکن ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں ملک کے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہماری اجازت آئی اور انہوں نے جو ہے اس پر دستخط کیے۔ اور اس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے اور اس میں یہ تاثر دینا کہ جناب ہمارا عقیدہ یہ، ہم کیوں مانے، ہمارا عقیدہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، ہم پر کیوں زبردستی کسی کو رضی اللہ عنہ کروایا جا رہا ہے، ہم جیسے کسی سے ام المؤمنین لکھوایا جا رہا ہے۔ تو بھائی
بات ہے تو آپ ان سے جا کے ذرا کوئی پوچھیں کہ آپ بھی تو بہت سی چیزیں ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ہم بھی تو اس کو برداشت کر رہے ہیں. کیا یہ محرم پر مسلمانوں کی مسجدوں کے آگے آنا، مدرسوں کے آگے آنا، یہ سب ہم پر مسلط نہیں ہے؟ کیا اذان کے اندر علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ بخلیفۃ بلا فصل کہہ کر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہے؟ یہ زبردستی مائکوں کے ذریعے، اسپیکروں کے ذریعے اہل سنت پر مسلط نہیں کیا جا رہا. ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن ہم اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینا نہیں چاہتے. آج ایک ملک ہے، اس کا ایک قانون، ایک اس کے اندر کوئی ضابطے بنیں گے، تو ضابطے بننے کے اندر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کہا جائے کہ ذرا یہ ضابطہ اس کے مطابق چلنا ہے، اب اس کو ضابطے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ملک اس قانون کو نہیں مان رہا، انتشار کا وہ ذریعہ بن رہا ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلط کیے جائے، ہم حق بولیں گے، ہم اصول کی بات کریں گے، ہم کسی پہ مسلط، ہم اپنے اوپر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. آپ اگر اتنے اصول پسند اور حق گو ہیں تو پڑوسی ملک ایران کے اندر 40% مسلمانوں کے اوپر زبردستی کا کسی نے اپنے پرفیکٹ قانون مسلط نہیں کیا ہوا، تو آپ وہاں کے لیے بھی بولیں، ان مسلمانوں کے حق میں بھی بولیں جو 40% کار ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں، تو وہاں تو زبانیں ہوں گے. آج اگر یہ چیز بھائی، اچھا پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی نہیں دے گا، برا نہیں کہے گا، لیکن اس پر یہ کہنا کہ جی ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. تو کل اگر اقلیتی فرقے والے اٹھتے ہیں اور اقلیت کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو قانون ہے پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، یہ تو ہم پر مسلط کیے جا رہا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں قانون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے. کل کوئی اقلیت والا اٹھے اور کہے یہ تو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. کل یہ ڈاکو لٹیرے یہ کہیں یہ نیب نے جو پکڑ دھکڑ کے قانون بنائے ہیں یہ تو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو ڈکیتیاں کریں گے، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹیں گے، چوریاں کریں گے. تو کوئی بھی عقل مند اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ہم اس پریس کانفرنس جو لاہور میں کی گئی اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت سے کہتے ہیں، ریاست سے کہتے ہیں، اداروں سے کہتے ہیں اس شخص نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے اور اپنا مذہب حقیقت کے ساتھ واضح کر کر سامنے لایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم ہر ادارے کو گھیریں گے اور ہم گورنر کے باپ کو بھی ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ شرارت پر مبنی پریس کانفرنس تھی، فرقہ واریت پر مبنی پریس کانفرنس تھی، اور ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی، ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں اس شخص نے استعمال کیے ہیں اس پر مقدمہ کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے. پریس کانفرنس کے تمام شرکاء کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. ہم اہل سنت جس میں بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی یہ متفقہ طور پر میرے ساتھ بھی یہ مسلک کے لوگ جو الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ہمارا متفقہ جو عقیدہ ہے انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے، اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا ضروری ہے. ہمارا اہل سنت کا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ام المؤمنین کہا جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. اور پھر اس پریس کانفرنس میں ایک چلاکی کا مظاہرہ یہ کیا گیا کہ خواہ مخواہ میں اس میں جو ہے وہ یزید کا نام لا کر عوام کو برانگیختہ مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ یزید کے متعلق بھی ہم پر یہ مسلط. بھائی اس بل میں یزید کا کہیں نام تک نہیں ہے، آپ کیوں کسی کی طرف غلط بات منسوخ کر کے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم آج تمام جماعتیں مل کر اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بات باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں تحفظ بنیاد اسلام بل کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو پرویز الہی صاحب ہیں، رانا بشارت صاحب ہیں، عمار یاسر صاحب ہیں، معاویہ عالم صاحب ہیں،
ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم چاروں صوبوں کو وفاق کو کہتے ہیں کہ یہ بل قومی اسمبلی میں بھی منظور کر کے چاروں صوبوں کے اندر اس بل کا نفاذ کیا جائے تاکہ صحابہ کرام کے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تحفظ ہو. کوئی فرقہ واریت کی فضا کو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر سودا بازی نہیں کرنے دیں گے. ان کی توہین برداشت نہیں ہوگی. کسی کا مذہب گالی ہو تو وہ اس کا مذہب ہے لیکن ہمارے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین ہو ہم اسے قانون کے ذریعے سے عدالت کے ذریعے سے سزا انشاءاللہ العزیز دلوائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل بیت ان کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. آج اگر اہل بیت کے متعلق کوئی قانون کوئی بنائے اور اس میں سزا لکھی جائے ہم ہر طرح کا سائن کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو اہل بیت کی توہین کرے جتنی سزا لکھ دے ہم اس پر سائن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صحابہ کی جو توہین کرے تو ہم اس کے نیچے جو سزا لکھیں اس کے لیے کوئی سائن کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے شرارت کہیں اور سے ہو رہی ہے. آگے محرم الحرام آنے والا ہے. ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ فرقہ واریت یہاں جو ہے ہو اور فرقہ واریت کی فضا بنائی جائے. بڑی مشکل سے کچھ عرصے سے الحمدللہ ہماری قیادت نے جو ہے وہ قربانیاں دے کر کڑوے فیصلے کر کے اس ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے میں الحمدللہ کردار ادا کیا ہے. پیغام پاکستان کے اعلامیے پر الحمدللہ ہم نے دستخط کیے ہیں اور کافی عرصے سے ملک کے اندر فرقہ واریت کے اندر کمی آئی ہے. اسے دوبارہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی. ہم اس پریس کانفرنس اور اس نظریے اور سوچ کے رکھنے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا. ابھی ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی نے یہ بل جو ہے مؤخر کر دیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی اطلاع آئی کس طرح کا موخر ہوا ہے. جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ موخر نہیں ہوا لیکن انبیاء کے علاوہ جو اگر کسی کو اپنا مقتدا سمجھتا ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لگانے کی جو ہے وہ اجازت کہتے ہیں دی ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ علیہ السلام والا مسئلہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا جس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ لگاتا ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جسے اتنا ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ کیا گیا ہے. اگر اس بل کو مؤخر کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند شریر لوگوں کے دباؤ میں آنے کے مترادف ہے. اگر اسی طریقے سے دباؤ میں آئیں گے تو پھر ملک کے اندر سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ہو سکے گا. ظاہر بات ہے اب جب کوئی قانون بنائیں گے صحابہ کرام کی توہین کے پر تو آپ کسی جگہ سے رد عمل آئے گا اور آپ جناب اس کو مؤخر کرتے چلے جائیں گے تو پھر ملک سے تو فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. تو اب آپ کا آئندہ کا لائن عمل کیا ہے؟ ہم عید کے بعد انشاءاللہ بھرپور تحریک چلا رہے ہیں. ہماری قیادت نے اس پر اعلان کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف اور اس بل کی حمایت میں ہم انشاءاللہ عید کے بعد بھرپور پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں گے جس میں تمام اہل سنت کی جماعتیں اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گی. جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث ابھی بریلوی علماء نے بھی اس بل کی حمایت میں پریس کانفرنس کی ہے. اہل حدیث علماء نے بھی جو ہے اس بل کی حمایت میں پریس کانفرنس کی ہے. انشاءاللہ یہ ساری جماعتیں ہم مل کر بھرپور تحریک چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ابھی آپ ایم ایم نیوز پر پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے علامہ رب نواز حنفی صاحب کی.
اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہم ان سے بات کریں گے اس بل کے حوالے سے کہ اس بل پر اب جو نقطہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس ملک کو، اس شہر کو، اس پاکستان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب اسمبلی نے جو بل تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے منظور کیا ہے، اگرچہ اس بل پر ہمیں بھی بعض چیزوں میں اعتراض آگے چل کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے وسیع تر مفاد میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہم نے اس بل کو قبول کیا ہے. بعض حضرات کی طرف سے خواہ مخواہ اس بل کو متنازع بنا کر ملک میں فرقہ واریت کی فضا کو عام کیا جا رہا ہے. اس بل میں اور کوئی بات نہیں ہے، بس بات یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین نہ ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین نہ ہو. انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے، نبی کی بیویوں کے ساتھ ام المومنین. اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے کہ جو کسی کے مذہب کے خلاف ہو رہی ہے؟ اگر کوئی اس بل کے خلاف آتا ہے تو وہ اپنے حقیقی مذہب کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ پھر انبیاء علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں مان رہا. اگر وہ اس طریقے سے کر کے اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گا تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی توہین تو ملک کی 98% آبادی اہل سنت برداشت نہیں کرے گی. چنانچہ اب کوئی نہ کوئی تو قانون بننا چاہیے جو قانون کے دائرے میں رہ کر اس گستاخ کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے سے سزا دلوائی جائے. اب جب بھی قانون بنے گا تو پھر صحابہ کرام کے گستاخ کو تکلیف ہوگی، وہ پیچھے اگر کچھ آوازیں نکالے گا اور اس پہ کوئی احتجاج کرے. اب اس پر حکومت اگر پیچھے ہو جاتی ہے اور مؤخر کرتی ہے اس بل کو خدا نہ خواستہ اور اس سے دستبردار ہونے کی کوشش کرتی ہے تو پھر کوئی اور رستہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ملک کے اندر سے فرقہ واریت ختم ہو اور ان حضرات کا تحفظ ہو. اگر اس بل کے اندر موجود ان شقوں کو جن میں صحابہ کرام کی عزت کی بات کی گئی ہے، رضی اللہ عنہ کہنے کی بات کی گئی ہے، اگر اس کو نہیں مانا گیا تو اہل سنت بھی اس کے خلاف بھرپور انداز میں تحریک چلائے گی. چنانچہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر ان مقدس شخصیات کی توہین کی جائے. اچھا، اس سے خطرہ نہیں ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی؟ جو اس وقت ایک بل منظور ہوا ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے، پھر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ایک جھگڑے والی بات نہیں ہو جائے گی؟ امن و امان خراب ہوگا. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو پتھر مار رہا ہو، اب کوئی آدمی آگے اس پتھر سے بچنے کے لیے ہاتھ رکھ رہا ہو اور کوئی یہ کہے کہ جی آپ ہاتھ نہ رکھیں، تو یہ تو بیوقوفانہ بات ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ یہی کہے گا کہ پتھر مارنے والے کو روکو، ہاتھ جو رکھ رہا ہے وہ تو اپنا دفاع کر رہا ہے. تو جو صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے تو اب اگر کوئی ان کے تحفظ کے لیے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون بنوا رہا ہے تو یہ پرامن ہے. اور جو پتھر مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، حکومت کو چاہیے لگام اسے دے. اگر وہ پتھر مارتا رہے تو ہم تو ان کے دفاع میں آئیں گے. اب فرقہ واریت کے ذمہ دار تو ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، فرقہ واریت کا ذمہ دار تو گالی دینے والا ہوگا. تو کوئی یہ تو تاثر نہیں لے اس سے کہ جی اس سے تو ملک فرقہ واریت کی طرف. تو انصاف ہے، کوئی عقل سے بھی انسان کام لے، کوئی دانشمندی کے بھی فیصلہ کرے، خود انصاف سے فیصلہ کرے کہ فرقہ واریت کا پھر اصل ذمہ دار کون ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد جو ہے آپ تحریک چلائیں گے، تو قریبی محرم بھی ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تصادم کی صورتحال ہو؟ نہیں جی، الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہمارے یکم محرم کو بھی جلوس نکلتے رہے، 10 محرم کو بھی ہمارے جلوس نکلتے ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ ملک کے اندر کوئی ایسا فساد نہیں ہوتا. تو اسی جلوسوں کے اندر ہم انشاءاللہ ناموس اصحاب رسول کے اس بل کی حمایت میں اور ناموس تحفظ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انشاءاللہ انہی جلوسوں کے اندر ہم تحریک بھی چلائیں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بل کے حق میں جو ہے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے علامہ رب نواز حنفی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام تھے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کا مقصد اس بل کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور تاکہ یہ بل جو ہے وہ اس کے خلاف جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا دفاع کرنا تھا. جی